اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تحفہ علی علیہ السلام مدد معرفت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آج ہماری اس سلسلے میں چوتھی نشست ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان محمد بن سنان ان بعض رجالہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال من اشرک ما امام امامتہ من عند اللہ من لیست امامتہ من اللہ کان مشرکا. بات بڑی قابل توجہ ہے، انتہائی قابل فکر بات ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت، جس کو محمد بن سنان نے بعض مراویوں سے اس کو روایت کیا ہے. قال علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من اشرک ما امام، جس نے کسی ایک فرد کو شریک کیا کسی امام کے ساتھ. کیسے؟ امامتہ من عند اللہ من لیست امامتہ من اللہ، یعنی کسی ایسے امام کے ساتھ کسی ایسے امام کو شریک کر یا کہ جو امام منصوص من اللہ تھا، اور اس کے ساتھ کسی ایسے امام کو شریک کیا جو منصوص من اللہ نہیں ہے. یعنی اللہ کے بنائے ہوئے امام کے مقابلے میں لوگوں کی شورا کے بنائے ہوئے امام کو یا لوگوں کی طرف گھڑے ہوئے امام کو پیش کرنے کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا کان مشرکن، ایسا بندہ بھی مشرک کہلاتا ہے. کیوں؟ یعنی گویا جسے اللہ نے امام قرار دیا، جسے اللہ نے امامت کے منصب پر مقرر کیا، جسے اللہ نے منصوص من اللہ امام بنایا، اس کے مقابلے میں اگر بندوں نے اپنا امام الگ سے گھڑ لیا تو یہ شرک ہے. کیوں کہ خدا کے بنائے ہوئے کے مقابلے میں اپنا بنایا ہوا پیش کرنا یہ بھی شرک کہلاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دوسرا خدا ماننے سے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. ہاں یقیناً مشرک ہوتا ہے، لیکن جسے خدا نے امام بنایا ہو اس کی امامت میں شک کرنے والا بھی مشرک ہو. جسے ہوتا ہے جسے اللہ نے حجت بنایا ہوا ہو، جو اس کی حجت کا انکار کرے وہ بھی مشرک کہلاتا ہے. جس کی اطاعت خدا نے واجب قرار دی ہو، اللہ کی طرف کے انتخاب کو چھوڑ کر بندوں کے انتخاب کی طرف رغبت کر کے اس کی اطاعت کرنا اور منصوص من اللہ کی اطاعت سے ہاتھ اٹھا لینا، یہ بھی شرک کہلاتا ہے. عزیزان گرامی، انشاءاللہ العزیز ہم بہت جلد شرک اور توحید اور مواحد کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے. تو چونکہ حدیث امام علیہ السلام اس بات کی طرف واضح اشارہ دے رہی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے چھوڑ کر بندے کے بنائے ہوئے کی طرف رغبت ہو اور اس کی تو امام ماننا، یہ بھی مشرکانہ عمل ہے، اور ایسا عمل کرنے والا مشرک کہلاتا ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میرے عزیزان، میرے حاضرین، میرے سامعین اس بات سے واقف ہو گئے ہوں گے کہ کس کی اطاعت واجب ہے، کس پر محبت، کس سے محبت کرنے کا حکم ہے. یاد رکھیے گا، محبت ہر کسی سے نہیں ہوتی. اسی الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی خدا کے لیے اور عداوت بھی خدا کے لیے. تو گویا جس کے لیے خدا کا محبت کا حکم دے اس سے محبت کرنا خدا کے لیے ہوتا ہے، اور جس سے نفرت کا خدا حکم دے اس سے نفرت کرنا بھی خدا کے لیے ہوتا ہے. عزیزان گرامی، تو میں یہاں پر آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی طرف سے محبت کی پینگیں نہ بڑھائیے، اسی کی طرف ہاتھ بڑھائیے جس کی طرف محبت کا خدا نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کر کے ہمیں دکھایا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں صحیح معنوں میں ان ذوات مقدسات سے محبت کی توفیق عطا فرمائے جن کی محبت کا خدا نے حکم دیا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت کر کے ہمیں بتایا ہے اور دکھایا ہے. اور اگر میرے دوستان کے حافظے کو کوئی زنگ نہ لگ گیا ہو تو خیبر کو یاد کر لیجیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کل میں علم اسے دوں گا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کہ جس سے جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کس کو علم دیا تھا؟ اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا. فاتح خیبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں معرفت حق عطا فرمائے اور امام برحق کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.